ہمارا ایمان تقدیر پر، تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر، اچھی چیز مقدر یا نقصان والی مقدر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر سارے لوگ چاہیں تجھے نقصان پہنچائیں اور اللہ نے تیرے لیے نقصان نہیں لکھا تو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور اگر سارے لوگ چاہیں تجھے فائدہ پہنچائیں اور اللہ نے فائدہ نہیں لکھا تو تجھے فائدہ نہیں پہنچ۔ تو نفع نقصان جو کچھ ہے وہ تو من جانب اللہ ہے۔ یہی تو تقدیر پر ایمان ہے کہ تقدیر کے خیر ہونے پر، تقدیر کے شر ہونے پر ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہے اور اس کا جو ایمان ہے کہ جو کچھ اللہ نے میرے لیے مقدر فرمایا ہے میرا اس پر ایمان ہے، اب وہ خیر ہے یا شر ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، اے محبوب آپ فرما دو ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اسی پر ہی توکل مومنوں کو کرنا ہے۔ کل صغیر و کبیر مستتر، سورہ قمر 27ویں پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہر چھوٹی اور ہر بڑی شے لکھی جا چکی ہے۔ تو جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے وہ مل کر رہنا، وہ نفع ہے یا نقصان ہے من جانب اللہ، اس کو ہم سفر سے تعبیر نہیں کریں گے، اس کو کسی دن سے تعبیر نہیں کریں گے، اس کو کسی مہینے سے تعبیر نہیں کریں گے، اس کو کسی اور شے کی طرف نسبت کر کے تعبیر نہیں کریں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آدمی کو اگر کوئی نقصان پہنچائے، برائی پہنچی ہے تو وہ غور کرے اپنے عملوں کے اندر، جو عمل بد ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ایسی چیزیں آتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ جن وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے ہماری ان طرف توجہ نہیں ہوتی۔ سفر سے لوگ ڈر رہے ہیں، بقیہ کسی شے سے نہیں ڈر۔ نماز نہ پڑھیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہوں یا اس برائی میں پڑا ہوں یا اس برائی میں پڑا ہوں، اپنے آپ کو یہ سوچنے میں کوئی نہیں لگاتا کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے۔ بلکہ ایسے لوگ بھی آتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہم سے ہو گیا ہے، جیسے پتہ نہیں کبھی گناہ ہوا ہی نہیں اس سے، کبھی کوئی غلطی ہوئی نہیں اس سے، ایسے بولنے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ